السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی پاکستان ہندوستان کی فتح و نصرت اور شکست و ریخت کی، کورلش عثمان کی، سلطان محمد فاتح کی۔ بات کی جائے اگر فتح و نصرت کی، اللہ کی مہربانی کی، محبت و الفت کی، جاں بازی و بہادری کی، تو یہ سب کچھ 6 اور 7 مئی کی رات اور 10 مئی کی صبح ساری دنیا نے دیکھا، سنا، جانا اور پرکھا۔ پاکستان عالی شان ذیشان پاکستان کی فتح پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی گئی، الحمدللہ۔ ہم نے دیکھ لیا کہ جھپٹنا پلٹنا کیا ہوتا ہے، جنگ کیا ہوتی ہے، اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کی ناک کیسے کاٹی جاتی ہے، اور کیسے سرخ روح ہوا جاتا ہے، اور کیسے جنگ کی جاتی ہے، اور جنگ سے پہلے کیسے جیت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ بھارتی یعنی ہندوستانی اپنی فلموں میں کیا کچھ دکھاتے ہیں۔ ہمارے جاں باز گئے اور ٹک سے موت کو ہاتھ لگایا اور لوٹ آئے۔ سنگھم، باجی راؤ، پٹھان، ٹائیگر، جٹ اور اس طرح کی تمام چیزیں صرف فلموں میں ہی پائی گئیں اور فلموں تک ہی رہ گئیں۔ اور ہاں، اڑی کو تو ہم بھول ہی گئے تھے، اڑی کو بھی اڑا دیا گیا۔ اب بتاؤ، ہاؤ از دی جوش؟ سنی دیول کا 2.5 کلو کا ہاتھ اور نل کا اکھاڑنا بس فلموں تک ہی محدود رہ گیا ہے۔ جس موڑ پر وہ اپنا دل چھوڑ آیا تھا، وہ موڑ آج ہم تباہ کر آئے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں کامیابی عنایت فرمائی ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ، 1000 بار الحمدللہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 71 اور 65 میں ہمارے جوانوں نے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے تھے۔ کوئی ایم عالم یعنی محمد محمود عالم تھا جس نے 1 منٹ میں 5 جہاز مار گرائے تھے، اور اب 2025 میں ہم نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اگر آرمی چیف کو وقت کا ارطغرل اگر کہا جائے تو یقیناً غلط نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے کورلش عثمان کی، تو اب تک آنے والی قسط کا ٹریلر جاری نہیں کیا گیا، مگر آج امید ہے کہ ٹریلر آ جائے گا۔ دوسری طرف ترگت کی آمد نے موسم بدل دیا ہے، ہر طرف ترگت کی دھوم ہے، اسی کا ذکر ہے اور اسی کا چرچا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ترگت کی آمد سے ریٹنگ پر زبردست اثر پڑے گا، تو لیجئے، ترگت کی آمد کے ساتھ ہی ریٹنگ بہترین سے بہترین اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہونے لگی ہے، اور ریٹنگ کا گراف اوپر کی جانب جانے لگا ہے۔ یقیناً محمد بوزداغ نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا ہوگا اور سکون کی سانس بھی لی ہوگی، لیکن فی الحال خوش ہونے کا وقت نہیں آیا۔ ترگت آیا ہے تو اسے بہترین رول دینا ہوگا، اسکرین ٹائم بھی زبردست دینا ہوگا، اور ایکشن کے مناظر بھی مزید بہتر سے بہترین کرنے ہوں گے۔ پہلے محبت اور پھر شادی بھی کروانی ہوگی، بچے بھی دکھانے ہوں گے۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو تاریخ کے مطابق ترگت کی وفات عثمان غازی کے 10 سال بعد ہوئی تھی، اور یہ سب دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ترگت کو اگلے سیزن میں بھی اور پھر اورحان کے زمانے میں بھی دکھایا جائے۔ اور اب جب بات یہاں تک پہنچی چکی ہے، یعنی ہم ترگت کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، تو چلیے ہم آپ کو ایک لیک ہونے والی خبر بھی سناتے چلتے ہیں۔ خبر ترگت کے حوالے سے ہے۔ ہم گزشتہ ویڈیوز میں یہ سوال اٹھا چکے ہیں کہ ترگت جو ہے وہ کب تک رہے گا، کیا وہ اگلے سیزن میں آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اب لیک ہو کر یہ خبر ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ترگت غازی کورلش عثمان کے آخری سیزن میں بھی شریک رہیں گے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا ہے، ترگت غازی اگلے سیزن میں بھی موجود رہیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ اب ترگت کی محبت بھی دکھائی جائے گی اور ان کی شادی وغیرہ بھی ضرور دکھائی جائے گی۔ دوسری طرف ایک اور خبر بھی لیک ہو کر ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہ خبر غیر معتبر ایجنسی سے حاصل ہوئی ہے، لہٰذا یقین کرنا ہے یا نہیں یہ ہم آپ کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ آپ کو دیرلیش ارطغرل کے دوغان تو یاد ہوں گے، جو دیرلیش کے 3 سیزن میں شہید ہو گئے تھے، اور وہ بہت ہی باکمال اور دلوں میں اتر جانے والا کریکٹر تھا، اور کچھ مزاحیہ قسم کا بھی تھا۔ اس کے بعد یعنی ان کی شہادت کے بعد ان کی ایک بیگم باقی رہ گئی تھیں، اور پھر اسی سیزن کے آخر میں ان کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، اور پھر 4تھے سیزن میں وہ ایسی غائب ہوئیں کہ دوبارہ ان کی کوئی خبر اب تک سامنے نہیں آ سکی۔ تو اب اڑتی خبر ہمارے سامنے اس خاتون کے حوالے سے یہ آئی ہے
کہ آنے والی قسطوں میں یا پھر آنے والے سیزن میں اس خاتون کی انٹری یعنی ترگٹ کی طرح واپسی ہو سکتی ہے، اور صرف وہ اکیلی نہیں آئیں گی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا بھی ہوگا، جو ظاہر ہے کہ عثمان وغیرہ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، اور اورہان تو اس کے سامنے بچے ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب تک اس خبر کی تصدیق کہیں سے نہیں ہو سکی، اور دیکھنا ہوگا کہ یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ وقت مزید انتظار کرنا ہوگا، اور جب یہ خبر مصدقہ ذرائع سے ہمارے پاس پہنچ جائے گی تو ہم آپ تک اس بات کو ضرور پہنچائیں گے، ورنہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ جو خبر لیک ہو کر ہمارے سامنے آئی تھی یہ ایک افواہ تھی اور کسی نے بے پر کی اڑائی تھی، اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوئی کورلش عثمان کی بات، اور اب بات کر لیتے ہیں سلطان محمد فاتح کے حوالے سے۔ سلطان محمد فاتح کی تازہ قسط ایک ہفتہ تاخیر کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ رہی کہ گزشتہ ہفتے جس دن یہ قسط آنی تھی یعنی منگل کی شام کو، تو اس وقت ترکی میں فٹ بال کا ایک میچ تھا جس کی وجہ سے اس قسط کو مؤخر کر دیا گیا تھا، اور اس وقت وہ فٹ بال کا میچ دکھایا گیا تھا۔ اور اب اس ہفتے یہ قسط آنے جا رہی ہے، اور اس قسط میں بہت کچھ دھماکہ خیز ہونے جا رہا ہے، اور کم سے کم بھی 4 کریکٹر یا 4 کردار کہانی سے جدا ہونے جا رہے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ اس سیزن کی آخری قسط میں جاندار علی پاشا کو بھی پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اور ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں، اور یہ خبر لیک ہو کر ہمارے پاس پہنچی ہے، اور یہ خبر بالکل 100% کنفرم ہے، اور اس کی تصویریں بھی لیک ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور ان تصویروں اور اس لیک ہونے والی خبر کے مطابق اس سیزن کی آخری قسط میں جاندار علی پاشا کو سزائے موت دے دی جائے گی، اور اس کی 2 ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک تو یہ کہ انہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ لکڑی کے مونڈے پر ان کا سر رکھ کر کاٹ دیا جائے گا، اور یہ سر خود سلطان محمد فاتح نہیں کاٹیں گے بلکہ ان کے جلاد کاٹیں گے، اور یہ خبر درست ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ لکڑی کے مونڈے پر سر رکھ کر کاٹنے کی جو بات ہے وہ زیادہ درست ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ جو تصویریں ہمارے پاس لیک ہو کر سامنے آئی ہیں ان میں لکڑی کا وہ مونڈا پڑا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، اور اگر ہماری یہ خبر درست ثابت نہیں ہوتی تو اس صورت میں لکڑی کے مونڈے پر جاندار علی پاشا کو کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے گلے میں پھندا فٹ کیا جائے گا، اور پھر اس لکڑی کے جو مونڈا ہے اس کو دھکا دے دیا جائے گا، اور یوں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جبکہ ان تصویروں میں جاندار علی پاشا بھی نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ رش ہے، اور لوگ کافی سارے نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ یہ تو ہوئی جاندار علی پاشا کی بات، اور اب بات ہو جائے آنے والی قسط میں دوسرے جدا ہونے والے کرداروں کی، تو اس حوالے سے جو پہلا نام ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے سلطان محمد فاتح کی والدہ کا نام، یعنی مارا خاتون کا نام، اور یہ خاتون اب اس ڈرامے سے جدا ہونے جا رہی ہیں۔ تاریخ میں بھی اور ڈرامے میں بھی اس خاتون کردار کا نام اور کام بہت زیادہ مشہور ہے، ان کی بہادری بہت زیادہ مشہور ہے، اور عثمانیوں سے جو ان کی وفاداری تھی وہ تو لافانی چیز تھی اور کبھی نہ بھلائی جانے والی چیز تھی، اور اس ڈرامے میں بھی اس کردار کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت ہی بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ فی الحال اس کردار کو کوئی ذمہ داری سونپ کر، یا پھر جیسا کہ ٹریلر میں نظر آ رہا ہے کہ مارا خاتون خود کوئی ذمہ داری طلب کر رہی ہیں، اور امید یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ روانہ ہو رہی ہیں، اور سلطان محمد فاتح انہیں بڑی خوشی سے، بڑی محبت سے، اور انہیں اپنے لیے قابل فخر قرار دینے جیسے جذبات کا اظہار کرنے کے بعد انہیں روانہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا کردار بھی خاتون کردار ہے، اور یہ اس سیزن میں بہت ہی بہترین اور شاندار انداز میں حرکت کرتا ہوا نظر آیا ہے، اور یہ کردار ہے مفتی شیخ کی بیٹی یعنی فاطمہ خاتون کا، جنہوں نے قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح کے جاسوس کا کردار ادا کیا تھا، اور آنے والی قسط میں یہ بھی شہید ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہیں۔ دوسری طرف جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سالتوق وہ اس خاتون سے محبت کرتا تھا، اور بڑی ہی چاہت کا معاملہ تھا، اور بڑے ہی دل کا معاملہ تھا، اور گزشتہ قسط میں تو آپ نے دیکھا کہ اس خاتون کا رشتہ بھی طلب کرنے وہ پہنچا تھا، اور دوسری طرف بہادر پاشا بھی پہنچا ہوا تھا، تو بہرحال رشتہ کا انجام یہ ہوا کہ فاطمہ خاتون نے اپنے دل کی بات کہی کہ مجھے سالتوق سے شادی کرنی ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ شادی انجام نہیں پائے گی، اور اس سے پہلے ہی فاطمہ خاتون جب آنے والے نئے دشمن کو پہچان لے گی تو وہ لوگ اسے اغوا کر لیں گے، اور پھر جب اس کا پیچھا کرتے ہوئے سالتوق وہاں تک پہنچے گا، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوا کرتی ہے، اور محبت کرنے والوں کے تو کیا ہی کہنے ہیں، 7 سمندر بھی درمیان میں حائل ہوں تو بالشت بھر کا فاصلہ بھی نہیں رہتا، اور صورتحال وہی تھی کہ وہ جذباتی انداز میں وہاں تک پہنچا تھا اور تنہا پہنچا تھا، اور اسی وجہ سے اب وہ خود بھی شہید ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ خاتون بھی شہید ہو جائے گی۔ اور آنے والی قسط کا جدا ہونے والا آخری کردار پلیٹون کا ہوگا،
یہ کردار قسطنطین کا مشیر ہوا کرتا تھا اور اب جو ہے وہ دشمنی پر اترا ہوا ہے۔ ذاتی طور پر ہمارا خیال یہی تھا کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یہ کردار سلطان محمد فاتح کے آس پاس نظر آئے گا اور ان کی کابینہ میں بھی شامل ہوگا، اور سلطان محمد فاتح انہیں اپنا مشیر بنائیں گے، اور یہ کردار سلطان کے لیے بڑا ہی مفید کردار ثابت ہوگا، کیونکہ سلطان خود بھی اس کے علم و فضل کے قائل تھے اور اس بات کو تسلیم کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہمارا یہ خیال تھا۔ لیکن کہانی اس کی ذرا مختلف ہوئی اور یہ دشمنی کی راہ پر چل نکلا، اور اب آنے والے قسط میں اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر جاندار علی پاشا کے خاتمہ کی بات کی ہے، تو اب یہ بات بھی آپ سن لیجئے کہ فاطمہ اور سالتوق کی جو شہادت ہوگی، اس میں کہیں نہ کہیں اس جاندار علی کا کردار بھی ضرور ہوگا، اور اسی وجہ سے اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ جیسا کہ آپ نے دوسرے ٹریلر میں دیکھا کہ یہ صاحب جو ہیں دوان آغا کو یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو تم نے مجھے آ کر رپورٹ کرنی ہے، سلطان تک بات نہیں پہنچنی چاہیے، اور میرا حکم سلطان کا حکم ہے۔ اور یقیناً یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو یہ شخص سلطان تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا، اور اسی وجہ سے یہ غداری ہوگی، اور پھر یہ شخص آخری قسط میں مارا جائے گا۔